بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ابتدائی قواعد الصرف کا سبق نمبر 8 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو کہ نون تاکید کے بارے میں ہے۔ آپ توجہ سے اس سبق کو پڑھیے، انشاءاللہ الکریم آپ کی یہ سمجھ میں آئے گا۔ نون تاکید کسے کہتے ہیں؟ وہ نون جو فعل مضارع اور امر وغیرہ کے آخر میں معنی کی تاکید اور پختگی کے لیے لگایا جاتا ہے، اسے نون تاکید کہتے ہیں۔ اور اس کی دو قسمیں ہیں، یعنی نون تاکید کی دو قسمیں ہیں۔ نون تاکید ثقیلہ، یہ مشدد ہوتا ہے، یعنی جو مشدد ہوتا ہے اس کو نون تاکید ثقیلہ کہتے ہیں، اور دوسرا نون تاکید خفیفہ، یہ ساکن ہوتا ہے۔ یعنی آخر میں اگر مشدد ہے نون ساکن، تشدید والا نون ہے، تو اس کو بولیں گے نون تاکید ثقیلہ، اور اگر ساکن ہے یعنی جزم والا نون تاکید ہے تو اس کو بولیں گے نون تاکید خفیفہ۔ یہ دو طرح کا ہوتا ہے، اور یہ فعل مضارع کے آخر میں آتا ہے۔ اس کے ساتھ مضارع کے شروع میں عام طور پر لام تاکید بھی لگا دیا جاتا ہے، جو ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، جیسے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ۔ لَأَكِيدَنَّ، دیکھیے یہاں پر لام ہے اور آخر میں کیا ہے؟ نون تاکید ثقیلہ ہے۔ اس کا معنی ہوگا اللہ کی قسم، البتہ میں ضرور تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ تدبیر کروں گا۔ یا جس طرح سے دیکھیے لَيَجْلِسَنَّ، تو یہ نون تاکید خفیفہ کی مثال ہے، بلا شبہ وہ ضرور بیٹھے گا۔ اب اس میں آپ 2-3 قاعدے اور نوٹ کر لیجیے، جو کہ اس کتاب میں نہیں ہے، بقیہ قاعدے انشاءاللہ آپ آگے پڑھ لیں گے۔ پہلا قاعدہ تو یہ نوٹ کر لیجیے کہ نون ثقیلہ پر 6 صیغوں میں کسرہ آتا ہے، باقی میں فتح آتا ہے۔ شروع کے جو یہ 6 صیغے جو میں نے آپ کو عرض کیے، ان میں چاروں تثنیہ ہیں اور دونوں جمع مؤنث ہے، یعنی جمع مؤنث غائب بھی ہے اور حاضر بھی ہے۔ تو اس پر نون تاکید پر کیا آتا ہے؟ ثقیلہ پر کسرہ آتا ہے، زیر آتا ہے، اور باقی میں جتنے بھی اس کے علاوہ صیغے ہیں ان میں سب میں فتح آتا ہے، وہ سب مفتوح ہوتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ دوسرا قاعدہ آپ یہ نوٹ کر لیجئے کہ نون ثقیلہ کا جو ما قبل حرف ہے، یعنی آخر سے جو ما قبل حرف ہے، یہ 5 مرفوع صیغوں میں کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے۔ اور وہ کون سے 5 صیغے ہیں؟ ان میں سے ایک ہے واحد مذکر غائب، واحد مذکر حاضر، واحد مؤنث غائب، اور واحد متکلم جمع متکلم۔ تو یہ 5 مرفوع صیغے، ان کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ آخری حرف سے ما قبل حرف کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے، یعنی اس پر زبر ہوتا ہے۔ اور ایک صیغہ واحد مؤنث حاضر میں مکسور ہوتا ہے، اور 2 صیغے یعنی دونوں جمع مذکر غائب و حاضر میں مضموم ہوتا ہے، اور 6 صیغے چاروں تثنیہ اور دونوں جمع مؤنث غائب و حاضر میں نون ثقیلہ کا ما قبل الف ہوتا ہے، جو ہمیشہ ساکن ہوتا ہے۔ تو یہ آپ چیزیں یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آگے گردان کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ اور دوسرا قاعدہ آپ نون خفیفہ کے تعلق سے سن لیجئے۔ یہ نون فعل مضارع کے 6 صیغوں یعنی چاروں تثنیہ اور دونوں جمع مؤنث یعنی جمع مؤنث غائب اور حاضر کے علاوہ باقی جو 8 صیغے ہیں اس کے آخر میں آتا ہے۔ یعنی اس سے یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ چاروں تثنیہ اور دونوں جمع مؤنث کے صیغے فعل مضارع سے نون خفیفہ کے نہیں آتے، یعنی ساکن والے کے نہیں آتے۔ یہ فعل مضارع کے آخر میں خاص طور سے دونوں نون آتے ہیں اس کی تاکید کے لیے، اور اس کے معنی کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں۔ جو فعل مضارع کا معنی ہوتا ہے اس کو فعل مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے قاعدے ہیں، یعنی فعل مضارع پر کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں، وہ بھی ایک لمبی ایک فہرست ہے، کئی سارے اس کے قاعدے ہیں، وہ انشاءاللہ الکریم آپ جب اس کے بعد دوسری کتاب پڑھیں گے تو اس میں آپ سمجھ لیں گے۔ اب یہاں پر انہوں نے گردان دی ہے، دیکھیے ینصرو سے لینصرن، وہ ایک مرد ضرور بھی ضرور مدد کرے گا، اس طرح سے آپ اس گردان کو اچھے سے زبان پر چڑھا لیجئے اور معنی پر آپ اسی کے حساب سے قیاس کرتے جائیے۔ لینصرن، لینصرانی، لینصرن، لتنصرن، لتنصرنانی،
اور لینصرنانی، لتنصرانی، لینصرنانی، لتنصرنا، لتنصرانی، لتنصرن، لتنصرنا، لتنصرانی، لتنصرنانی، لانصرنا، لننصرن۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ یہ سائڈ میں دیکھیں گے نا آپ تو ادھر آپ کو مجہول کے نظر آئیں گے، اس طرح بھی آپ دیکھیں گے نا تو ادھر یہ مجہول ہے۔ تو اس سے آپ یوں کر سکتے ہیں لینصرنا، لینصرانی، لینصرن، اور لتنصرنا، لتنصرانی، لینصرنانی، لتنصرنا، لتنصرانی، لتنصرن، لتنصرنا، لتنصرانی، لتنصرنانی، لانصرنا، لننصرن۔ اس کا ایک معنی سے آپ اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ نون تاکید خفیفہ ہے، تو اس سے ہم جو 6 سیغے وہ تو نہیں لائیں گے، چاروں تثنیہ اور 2 جمع مؤنث، باقی کے سارے سیغے آئیں گے۔ دیکھیے ینصرو سے لینصرن، لینصرن، دیکھیے تثنیہ کا سیغہ نہیں آیا، لیکن یہاں پر جمع مذکر غائب کا سیغہ آیا ہے، تو جمع میں دونوں جمع مؤنث کے نہیں آئیں گے اور چاروں تثنیہ، باقی سارے سیغے آئیں گے، 8 سیغے آئیں گے۔ لینصرن، لینصرن، لتنصرن، لتنصرن، تو یہ لتنصرن جو پہلا والا ہے یہ ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور دوسرا والا جو ہے یہ واحد مؤنث واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، لتنصرن، 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 لانصرن، اور اس کے بعد میں ہے لننصرن۔ اس کے بعد میں اس کا سائڈ میں مجہور ہے لینصرن، لینصرن، لتنصرن، 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 اور لانصرن، لتنصرن۔